اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. سورۃ النحل کا یہ 8واں رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت عملی، اپنا نظام اور اپنی سنت اور اپنے طریقہ کار کا بیان بھی فرمایا، اور اس کی وجہ سے جو لوگ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کی حکمت کا لوگ جو غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیتوں میں، جو آیت نمبر 61 سے لے کے 65 تک ہے، بہت ہی واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا، اور اس طرح بیان فرمایا کہ سورۃ النحل کا جو مرکزی مقصد ہے، جو اہم ترین مضمون اور حقیقت ہے، وہ نمایاں ہو گئی. کیونکہ سورۃ النحل میں اب شروع سے دیکھ رہے ہیں تقریباً 60 آیتیں ہو چکی ہیں. ان جملہ 60 آیتوں میں اللہ تعالیٰ جس حقیقت کو اجاگر فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، انسانوں کو موقع عنایت فرماتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، لیکن انسان بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقہ کار کا غلط مفہوم نکالتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، مجھے کچھ ہونے والا نہیں. یہی غلط فہمی اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ نبیوں کے خلاف چلے، وہ رسولوں کی مخالفت کرے، وہ زمین پر اتراتا پھرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلا کرے، علل اعلان کرے، اور یہ سمجھے کہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں. اگر کچھ ہونا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں پکڑ رہا ہے. یہاں تک کہ مشرکین مکہ اسی الٹی منطق کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے شرک سے راضی نہیں ہے، اس کو ہمارا شرک گوارا نہیں ہے، تو پھر وہ ہم کو، ہمارے آباء و اجداد کو یہ حرکت کرنے کیوں دے رہا ہے. گویا موقع دینے کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، نعوذ باللہ. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہیں ہے، بلکہ اس موقع پہ یہ وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جا چکی ہے
کہ دراصل دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تشریعی رضا اور ایک ہے تکوینی۔ تکوینی یہ ہے کہ اس نے کائنات کو ایک خاص نظام کے ساتھ پیدا کیا، اور تشریعی یہ ہے کہ اس نے انسان کے لیے شریعت پیدا کی، شریعت کو نازل فرمایا۔ لہذا انسان اللہ تعالیٰ کے نظام کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر راضی نہ ہوتا تو میں یہ گناہ کیسے کر لیتا۔ نہیں، اس دنیا میں تو آپ کو موقع دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ سنت ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ پکڑ آپ کی آخرت میں ہوگی، جواب دہ آپ آخرت میں ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخالفین مکہ تھے ان کی بہت ساری خرافات کا تذکرہ فرمایا، اور انہی خرافات میں فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا، جبکہ خود اپنے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بیٹیوں کو ناپسند کرتے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ پورا دن منہ چھپائے پھرتا اور بڑی شرمندگی محسوس کرتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا موقع آتا تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ۔ اس موقع پہ آپ کی خدمت میں بات رکھی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں پر فنا نہیں ہے، موت نہیں ہے، بقا ہی بقا ہے۔ اولاد کی ضرورت اس مخلوق کو پڑتی ہے جو ختم ہو جانے والی ہے، اور اپنے پیچھے اپنا جانشین چھوڑنا چاہیے، ورنہ اس سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ساری خرافات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو تجویز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نادانی کی وجہ سے یہ حرکت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی کمی علمی کا اعتراف نہیں کرتے، اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرتے، بری بری باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرتے ہیں۔ اور لازمی بات ہے فرشتے وہ ایک نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یہ جرأت کرنا اور یہ ہمت کرنا کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، انتہائی جہالت ہے اور بہت بڑی گستاخی اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے رسول، عبادت گزار بندے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ کہہ دینا خدا کا بیٹا، اور بہت بڑی گستاخی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم میں، یہ آیتیں وضاحت کے ساتھ آئیں گی کہ اس بات کا امکان ہے کہ لوگوں کے سر سے آسمان پھٹ پڑے، پیروں تلے زمین چر جائے، پھٹ جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، رحمان کو اولاد کی ضرورت بتاتے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کہ اس جرم کی وجہ سے اس کائنات میں زلزلہ آ جائے اور نظام درہم برہم ہو جائے، اس کا امکان ہے، لیکن یہ جرم کر رہے ہیں، اور کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چھٹے ہوئے کیوں ہیں، گرفتار کیوں نہیں ہو رہے ہیں، اللہ کی مار کیوں نہیں پڑتی، اس کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ جب اس کا عذاب نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی مار ان پر نہیں پڑ رہی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے معنی ہماری اس خرافات سے اور ہماری اس غلط بات سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ راضی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کان کھول کر سنو، وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرے، پکڑ کر لے لوگوں کی، بندوں کی، بظلمہم، ان کے ظلم کی بنیاد پر۔ ظلم وہ مفہوم میں بھی ہے جس میں ہم اردو میں شناسا ہیں، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، لیکن عربی کے اعتبار سے ہر گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے، کیونکہ دراصل ظلم کا جو خلاصہ ہوتا ہے وہ حق تلفی۔ ظلم کی جو عربی میں تشریح کی جاتی ہے کہ کسی چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھ دینا، اس مقام سے ہٹا کر غلط جگہ رکھ دینا۔ اسی لیے مفسرین نے فرمایا
اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کی شرح میں مفسرین نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے، روئے زمین پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم فرمایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندگی کا ہے، اور اس بندگی کو دوسروں کے ساتھ انسان کر رہا ہے، سب سے بڑا یہ ظلم ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ اپنے مقام کو گرا رہا ہے، اپنے مقام کی توہین اور بے عزتی کر رہا ہے، معمولی مخلوق کے آگے وہ جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے شرک کو بھی ظلم کہا، اور سب سے بڑا ظلم کہا، اور ہر قسم کے گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا۔ لہذا آپ یہاں پر ظلم کا ترجمہ عمومی کیجئے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی پکڑ ان کے گناہوں کی وجہ سے فوراً ہی کر جائے، اسی وقت اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے جس وقت لوگ گناہ کر رہے ہوں، ارشاد فرمایا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پر پھر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ باقی نہیں رہے گا۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ تعالیٰ مؤخر کرتا ہے سزا کو، ٹال دیتا ہے عذاب کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک ایسے وقت کے لیے جو وقت اللہ تعالیٰ کے پاس طے شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو کتنی مہلت دینی ہے۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کرنے کے باوجود ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ گوارا فرما رہا ہے، یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، الٹی منطق سے باز آ جاؤ۔ یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ گناہ کرتے ہوئے ریڈ ہینڈڈ اگر پکڑنا شروع کر دے، گناہ میں انسان ملوث ہو اور اللہ تعالیٰ پکڑنا شروع کر دے، تو پھر یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، روئے زمین پر کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا۔ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بلوں میں چونٹیاں بھی زندہ نہیں رہ سکیں گی، سب کے سب ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مہلت ہے، ایک کرم ہے، ایک مہربانی ہے، ایک نرمی ہے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ موقع پہ موقع عنایت فرماتا۔ لازمی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب عمومی ہوتا ہے، خصوصی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف ارشاد فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، دیکھو آزمائش جو آئے گی صرف گناہگاروں پر آئے گی ایسا نہیں ہوگا، آئے گی تو پھر عمومی ہوگی، سب کے سب پھنستے چلے جائیں گے۔ لہذا ماحول بھی نیکیوں کا بنانے کی کوشش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا کس پر؟ قوم عاد پر، تو لازمی بات ہے ایسا نہیں ہوا کہ قوم عاد کے گناہگار وہ تباہ ہو گئے اور ان کے جانور بچ گئے اور ان کے مویشی بچ گئے، لازمی بات ہے پوری بستی اللہ تعالیٰ نے برباد کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ کی سزا نازل ہوئی قوم سمود پر، تو صرف قوم کے شریر لوگ مر گئے ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کے مویشی بھی مر گئے، ان کے نوکر بھی مر گئے، ان کے کام کاج کرنے والے بھی ختم ہو گئے۔ تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے اور پکڑ ہوتی ہے تو عمومی ہوتی ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک زبردست قسم کا لشکر حرم شریف کو ڈھا دینے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ ایک صحرا میں پہنچے گا اور اس صحرا میں ایک زبردست عذاب آئے گا، سب کے سب پھنسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا ہے اللہ کے رسول، اس لشکر میں بہت سارے لوگ ملازمین قسم کے ہوں گے، کام کاج کے لیے ہوں گے، نوکری کے لیے ہوں گے، ان کا مقصد حرم کو ڈھانا نہیں ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تباہ تو سب کیے جائیں گے، لیکن جن کی نیت خراب نہیں ہوگی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، ان کی نیتوں کے مطابق ان کا معاملہ ہوگا۔ لیکن آئے گا عذاب تو عمومی ہوگا۔ اگر عذاب آ جائے گا کسی قوم پر، کہیں کسی جگہ پر، کسی علاقے پر، تو یہ تھوڑی ہو جائے گا کہ پہلے جانوروں کو نکال دیا جائے اور مویشیوں کو محفوظ کر دیا جائے۔ وہ تو سزا جب جاری ہوگی تو ارشاد فرمایا ما ترک علیہا من دابہ، پھر اس روئے زمین پر کسی جاندار کو اللہ تعالیٰ زندہ نہیں چھوڑے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار یہ اختیار فرمایا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى کہ ایک طے شدہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ سزاؤں کو ٹالتا ہے، عذاب کو ٹالتا ہے. لہذا جب یہ سزا ٹل جاتی ہے اور گناہ کرتے ہوئے سزا نازل نہیں ہوتی، گناہ کرتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہوتا، تو پھر انسان اس کا غلط مفہوم نکالتا ہے، اور نہ صرف غلط مفہوم نکالتا ہے بلکہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کوئی پکڑ نہیں ہونے والی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اتنا باغی ہو جاتا ہے، اتنا نافرمان ہو جاتا ہے اور اتنا جری اور بے باک ہو کر گناہ کرنے لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب نازل فرما دیتا ہے. لہذا قوم عاد کا، قوم سمود کا میں اشارہ کر چکا ہوں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیسا تباہ ہوئی اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار گزر چکا ہے. اور تذکرہ گزر چکا ہے فرعون کا کہ جب وہ بے قابو ہو گیا اور ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، مخالفت کرتا رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہیں یہ آنے والا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ اس کو سمندر میں غرق کر دیا. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ واقعہ بھی آنے والا ہے کہ قارون جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بہت زیادہ حد کر دی، نافرمانی کی، ستایا مسلمانوں کو، جاسوسی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی. پھر ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے جیتے جی اس کو زمین میں دھسا دیا، دھستا چلا گیا زمین میں. تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں بھی عذاب نازل فرماتا ہے، لیکن اصل عذاب تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ قیامت کا ہے، اصل تو قیامت کا ہے. اور وہ آخرت کا عذاب، اس کی پہلی کڑی، اس کا پہلا سلسلہ شروع ہوتا ہے موت سے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور جب ان کی گھڑی آ جاتی ہے، جس گھڑی میں فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی پکڑ کرنا ہے، وہ گھڑی آ جاتی ہے، وہ وقت آ جاتا ہے، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. تو پھر ایک لمحے کی کمی نہیں ہوتی اور نہ ایک لمحے کی بیشی ہوتی ہے. لا يستاخرون پھر مؤخر نہیں کیا جاتا ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی. ولا يستقدمون اور نہ ایک سیکنڈ پہلے وہ عذاب آتا ہے، اپنے وقت پر وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آتا ہے. یہ ہے اجل مسمى، یہ ہے وہ گھڑی جو طے کر دی گئی. دھیرے دھیرے یہ وقت انسان کے قریب جب آتا ہے اور جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب ختم اختیارات، اور اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آگے آگے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو اشارہ دیتی ہے، پتا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت آنے والی ہے موت کی شکل میں. تو بہت پچھتاتا ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کیسا اس کا پچھتاوا ہوتا ہے، کیسا وہ تڑپتا ہے، کیسے پناہ مانگتا ہے، کیسے مہلت مانگتا ہے، کیسے وقت مانگتا ہے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر فرمایا، جس میں سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب موت کی علامتوں کا مشاہدہ انسان کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اب یہ نزاع کا عالم ہے، اب چل چلاؤ کا وقت ہے، تو اس موقع پہ پچھتاتے ہوئے وہی اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ ربی ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تھوڑی سی مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت دیجئے، 20-25 گھنٹے ہی کی مہلت دے دیجئے، ایک ہی دن کی مہلت دے دیجئے، تاکہ لعلی اعمل صالحا ازالہ کر لو اور برائیوں کے بجائے نیکیوں پر، صالحا یعنی صالحات پر، اچھائیوں پر کاربند ہو جاؤں، اچھائیوں کا پابند ہو جاؤں، اور جتنی اچھائیاں کرنے کا طے کیا تھا، منصوبہ بنایا تھا، وہ سب کر لو. اے اللہ تھوڑی سی مہلت دیجئے، اتنا وقت دیجئے کہ ازالہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها. ایک منٹ کی بھی اب مہلت نہیں ملے گی، اب ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. جتنی مہلت آپ کو ملنی تھی وہ 20 سال کی شکل میں اور 60 70 80 سال کی شکل میں آپ کو مل چکی، اب نہیں، اب آپ کو چلنا ہی چلنا ہے. لہذا ارشاد فرمایا دیکھو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ جب گھڑی آ جائے گی، وقت آ جائے گا، فیصلے کا موقع آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً پھر ایک لمحے کی بھی تم کو مہلت نہیں دی جائے گی، مؤخر نہیں کیا جائے گا. لہذا دانشمندی کا تقاضا یہ ہے، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اب جب کہ مہلت ملی ہوئی ہے، حالات سازگار ہیں، ابھی انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لے،
اور وہ ساری چیزیں چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت سمجھی جاتی ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کو بھی یہ کہتا ہے کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، کیا کر رہے ہو تم؟ ذرا غور کیا تم نے اپنی حرکت پر غور کرو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہو، ما یکرہون جس کو خود پسند نہیں کرتے، جس کے بارے میں وضاحت کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو تم پسند نہیں کرتے وہ میرے لیے تجویز کرتے ہو، اور جس کو خود پسند کرتے ہیں اس میں سے ایک حصہ بھی اللہ تعالیٰ کو دینا نہیں چاہتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے گھنونی حرکت ہے تمہاری، یہ قابل نفرت حرکت ہے تمہاری کہ اپنے مالک کے لیے، رحمان کے لیے اور حاکم کے لیے، حقیقی خالق کے لیے جو سب کچھ تم کو دے رہا ہے، ساری نعمتیں اسی کی جانب سے تم کو مل رہی ہیں، ان نعمتوں میں سے تمہارا عالم یہ اچھی اچھی چیزوں سے خود لطف اندوز ہونا چاہتے ہو، اور جو چیزیں تمہارے کام کی نہیں ہے، جو سڑی ہوئی ہے، بیکار ہے، وہ اللہ کے لیے خالص کر دینا چاہتے ہو، یہ مزاج تمہارا پسندیدہ نہیں ہے۔ مزاج بندے کا کیا ہونا چاہیے؟ بندے کا مزاج یہ ہونا چاہیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، پسندیدہ چیز اللہ کے لیے وقف کرو، پسندیدہ وقت اللہ تعالیٰ کو دو، پسندیدہ گھر کی چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کرو، پسندیدہ اولاد اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ یہ نہیں عالم انسان کا یہ ہو گیا کہ جو بچہ پڑھائی میں نہیں چل رہا ہے اس کو حفظ قرآن کے لیے وقف کر دیا، جو روپیہ وہ پیٹرول پمپ پہ نہیں چل رہا ہے اس کو اللہ کے نام پر خرچ کر دیا۔ تو لازمی بات ہے آخرت میں بدلہ بھی تو ایسے ہی ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے وہ قبول فرما لیتا ہے، ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے نام پر جس کو تم خود اپنے لیے قبول نہیں کرنا چاہتے، الا ان تغمضوا فیہ، مگر یہ کہ دھوکے میں وہ چیز تمہارے پاس آ گئی، دھوکے میں آ گئی، شمار کرتے وقت نہیں دیکھا، پھٹی ہوئی نوٹ آ گئی، بعد میں دیکھا یہ نوٹ پھٹی ہوئی ہے، لہذا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نام پر اس کو دے دیا جائے۔ یہ ہے انسان کی وہ نفسیات جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ انسان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے اچھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مدینہ منورہ میں بیچوں بیچ جو میرا باغ ہے بیروحہ، وہ باغ میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا ذریعہ آمدنی کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے؟ کہا اللہ مالک ہے، یہ باغ میں آپ کو دے دینا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول آپ قبول فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو، ایسا کرو تم کہ اس کو وقف کرو، لیکن یہ اس نیت کے ساتھ وقف کرو کہ اس کا جو خرچہ آئے گا وہ میری اولاد کو ملتا رہے گا، میرے رشتہ داروں کو ملتا رہے گا، تو تمہارے رشتہ داروں کا حق بھی ان کو مل جائے گا، ذریعہ آمدنی بھی رہے گی، اور اللہ کے دین کے لیے بھی یہ باغ وقف ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے باغ وقف کر دیا، نیت ان کی خالص تھی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا پسندیدہ ترین باغ دینا چاہتے تھے، وہ دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی سے یہ تدبیر بتا دی کہ ان کو بھی تھوڑا فائدہ ملتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس شان کے ساتھ قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ قبول کیا کہ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہونے لگے تو بیچوں بیچ کا جو راستہ ہے وہ وہی باغ ہے، بیچوں بیچ کا جو دروازہ ہے، بالکل درمیانی دروازہ، آج موجودہ ایکسٹینشن کے بعد، نئی ایکسٹینشن کے بعد جو آپ کو پہلا دروازہ ملے گا وہ دروازہ ان کے باغ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ گویا ان کے باغ میں داخل ہو کر مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی اپنی شان کے ساتھ فرماتا ہے۔ ان کی نیت اچھی تھی اور پسندیدہ باغ انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کا بھی انتظام کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا کہ یہ باغ مسجد نبوی میں داخل ہو جائے۔ یہاں لوگ نماز پڑھیں تو پھر اس نیت کے ساتھ نماز پڑھیں کہ 1000 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے۔ لہذا یہ ارشاد فرمایا یجعلون للہ ما یکرہون، دیکھو جس چیز کو بندہ پسند نہیں کرتا وہ اللہ کے لیے بھی تجویز نہ کرے۔ اور یہی مشرکین مکہ کی نفسیات پر ضرب لگ رہی ہے کہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو تجویز کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ،
اور ان کی زبان جھوٹ بک رہی ہے، ان کی زبان جھوٹ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی؟ ان لہم الحسنی، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دیویاں اور ان دیویوں کی پوجا یہ سب کچھ اللہ کو منظور ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو گوارا نہ ہوتا تو ابھی ہمارے سروں پر عذاب گرتا اور ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے، مر گئے ہوتے. لیکن دیکھو ہم زندہ ہے، 20 سال سے کر رہے ہیں. اس کے معنی یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے. اور جب اللہ کو منظور ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بیٹیوں کو محبوب رکھتا ہے اور اپنی بیٹیوں کی سفارش قبول کرے گا. اور یہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، یہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں کہ اگر ہم ان کو خوش کر لیں گے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب بھی دینا چاہے گا. تو یہ نخرے کر کر کے، ضد کر کر کے ہم کو جنت میں لے جائیں گی، کیونکہ ہم دنیا میں ان کو خوش کر رہے ہیں، ان کے لیے نذرانے چڑھا رہے ہیں، بھیٹ چڑھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. لہذا بیٹیاں ہیں اور لازمی بات ہے بیٹیاں ضد کرتی ہیں تو آدمی جو ہے وہ سرنڈر ہو جاتا ہے. ایسے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے سوچ لیا اور یہ کہا کہ آپ ہو سکتا مشرکین مکہ کی عقل پر تھوڑا سا افسوس کریں کہ بیچارے کتنے نادان تھے، کیسی باتیں. لیکن آج کی پڑھی لکھی دنیا یہی کہتی ہے کہ جیسس سیو اس، کہ ہم کو بچا لیں گے اللہ میاں کے سامنے ضد کر کے. اکلوتا بیٹا ہے نا، اکلوتا بیٹا ہے، لوٹ لوٹ کے بیٹا روتا ہے، بات منوا لیتا ہے، جائز ناجائز. لہذا ہم جتنی بری حرکتیں کریں، لیکن اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بیپٹزم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ضد کر کر کے ہم کو بچا لیں گے، لوٹ پوٹ کے وہ ہم کو بچا لیں گے، کسی طرح وہ ہم کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. لہذا اسی نظریے کی وجہ سے عیسائی دنیا کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کرنا وہ ممکن ہو گیا. ان کے اندر کوئی خوف نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے بچانے والے، بچائیں گے، کفارہ بن کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا ان کا کام بچانا، ہمارا کام گناہ کرنا. ہم جو چاہے وہ کرے. جس طرح سے حکومت کے لائن ڈرائیورز جب ان کے اوپر حکومت کی اور بڑے آفیسروں کی سرپرستی رہتی ہے تو بڑا سے بڑا جرم کرنے اور بڑی سے بڑی زمین پہ قبضہ کرنے میں ان کو باک نہیں محسوس ہوتا ہے، تردد نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو معلوم ہے بچانے والا اوپر کرسی پہ بیٹھا ہے. بالکل اسی طرح ان کا تصور آج عیسائی دنیا کا ہو گیا اور اس وجہ سے سارے گناہوں میں ملوث، جن گناہوں پر خود ان کی کتاب بائبل میں لعنت و ملامت کی گئی. شراب پینے پر، ظلم کرنے پر، لڑائی جھگڑا کرنے پر، بدامنی پیدا کرنے پر، ساری چیزوں پر. لیکن ساری جنگوں کی سرپرستی یہی عیسائی دنیا کرتی ہے. اور تھوڑے دنوں تک اگر جنگ نہ ہو تو ان کو بے چینی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ہتھیار میں کیڑے لگنے لگتے ہیں تو ان کو ہتھیار بیچنا ہے. لہذا ماحول گرماتے ہیں، جنگیں پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنا ہتھیار بازار میں بیچتے ہیں اور ان کو دولت سے مطلب ہے. بچانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ قیامت کے دن بچائیں گے، سیدھا ان کو جنت میں لے جائیں گے. یہ ہے ان کی منطق. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ وہ بیچارے مکہ مکرمہ کے مشرکین وہ جاہل قسم کے، نادان قسم کے تھے، انہی کا یہ غلط عقیدہ تھا. آج کی دنیا میں بھی عقیدہ ہے اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان لہم الحسنی، وہ یہ کہتے ہیں آخرت میں ہمارے لیے اچھا ہی اچھا ہوگا، آخرت میں بھلائی بھلائی ہوگی، حسنی اچھا انجام ہوگا، کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے. اللہ میاں کی بیٹیاں ہم کو بچانے والی ہے، تیار کھڑی ہوئی ہے. نعوذ باللہ. فرمایا لا جرم، ہرگز نہیں، ان لہم النار، ان کے لیے آگ ہی آگ ہے، ان کے لیے جہنم ہے. شرک کا انجام بہت برا ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور بہت جلد وہ پہنچا دیے جائیں گے آگ پر. جلد ہی ان کا انجام پورا کر دیا جائے گا. لمبا حساب کتاب نہیں ہوگا. شرک ہے، اسٹیمپ لگا دیا جائے گا جہنم کا، بہت دیر سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. شرک کے بعد ان کا پھر عذاب ڈیلے نہیں ہوگا، تاخیر نہیں ہوگی. انہم مفرطون، وہ فوراً ہی روانہ کر دیے جائیں گے، جلد ہی آگ پر پہنچا دیے جائیں گے. مفرطون کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ آگ میں پہنچانے کے بعد بھلا دیے جائیں گے، اسی میں وہ سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد سے پھر ان کو کوئی نکالے گا نہیں، ان کی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک، کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، تاللہ لقد ارسلنا، کہ ہم نے بھیجا تھا، الی امم من قبلک، آپ سے پہلی بھی امتوں کی جانب رسولوں کو. لیکن کیا ہوا؟ فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کی کارکردگی اور ان امتوں کی جو
ایکٹیویٹیز تھی، ان کے جو اعمال تھے، ان کی جو سرگرمیاں تھیں، ان سرگرمیوں کو لبھا دیا، خوبصورت کر دکھایا، اچھا کر دکھایا، ایسا تاثر دیا کہ جو تم کام کر رہے ہو نا بہت اچھا کر رہے ہو، اپنے ملک کا تحفظ کر رہے ہو، اپنے نظام کا، اپنے کلچر کا تحفظ کر رہے ہو، اپنی تہذیب کا بچاؤ کر رہے ہو، بہت اچھا کام کر رہے ہو، لگے رہو۔ شیطان نے ان کو ایسے نعرے دیے، نعرے دینے کے بعد سے وہ لگے رہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج وہ ان کا مددگار ہے، آج ان کا کام بنا رہا ہے، ان کے جو کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ کہ آج شیطان ان کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ ابلیس کا پورا نظام اس طاغوتی نظام کو، مشرکانہ سسٹم کو بچانے کے لیے، پھیلانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ لہذا کہیں عیسائی بنا کر بگاڑ رہا ہے، کہیں وہ بت پرستی کے ذریعے سے بگاڑ رہا ہے، کہیں الہاد کے ذریعے سے بگاڑ رہا ہے، کہیں دہریت کے ذریعے سے بگاڑ رہا ہے۔ تو ابلیس آج ان کی پوری سپورٹ میں، پوری مدد میں ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں، یہ ساری گناہوں کی اور یہ بری لعنتیں یہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کے اوپر دولت بھی خرچ ہو رہی ہے اور ان کے لیے لوگ بھی جمع ہو رہے ہیں، ان کے لیے چندہ بھی ہو رہا ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تو وہ ان کا مددگار ہے، لیکن قیامت کے دن وہ برات کا اظہار کرے گا۔ اس دن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن وہ یہ کہے گا کہ میں نے کیا کیا تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میرا کام اتنا تھا کہ برائی کی طرف دعوت دینا، دعوت میں نے دی تھی لیکن اختیار تم نے کیا تھا۔ صاف کہے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ قیامت کے دن ابلیس برات کا اظہار کرے گا اپنے پیروکاروں سے۔ وہ ان کا، ابلیس کا عالم یہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کا بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ ہوگا کہ امتی امتی، امت کے ایک ایک فرد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوں گے، رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے اور بچانے کی تجویز، بچانے کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں درخواست کر رہے ہوں گے۔ لیکن ابلیس اپنی پیروی کرنے والی قوم کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ وہ سیدھا سیدھا سب کو جمع کر کے کہے گا کہ میرا کام دنیا میں برائی کی جانب بلانا تھا، اتنا ہی میں نے کیا۔ تم کو کمر پکڑ کے کبھی میں نے تھیٹر میں داخل نہیں کیا، تم کو کان پکڑ کے کبھی میں نے گناہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اور تمہاری گردن پہ پیر رکھ کے کبھی کسی بت کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پہ میں نے مجبور نہیں کیا۔ کام تو تم نے اپنی مرضی سے کیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کو جواب دو، جہنم کا راستہ ناپو۔ میں بری ہوں، وہ کہے گا میں تم سے بری ہوں، میرا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا وہ برات کا اظہار کرے گا اور یہ کہے گا کہ آج مجھے خود اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے خود آج میری اپنی فکر ہے کہ کس مصیبت میں پھنسوں گا پتہ نہیں، لہذا تم کو میں کیا بچاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منظر قیامت کا بیان فرما دیا پہلے ہی تاکہ لوگ متنبع ہو جائیں۔ لہذا آج تو ابلیس ان کا کام بنا رہا ہے، لیکن آخرت میں کام آنے والا نہیں، آخرت میں تم بہت لاچار ہو جاؤ گے۔ لہذا سمجھنے کی کوشش کرو، توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی اور اس کتاب کے ذریعے سے جو رہنمائی کی گئی ہے اس کو تم قبول کرو۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ہم نے اے نبی آپ پر اس کتاب کو نہیں نازل کیا مگر اس لیے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ کہ لوگ جو طرح طرح کے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں ان سارے اختلافات کو آپ کھول کھول کر بیان کر دے اور بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ صراط مستقیم یہ ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کے کسی اور راستے سے آپ سمجھیں گے تو اختلافات میں پڑ جائیں گے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، انسان جو اختلافات میں پڑا ہوا ہے ان اختلافات کا ازالہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے۔ صراط مستقیم وہ متعین ہوتی ہے، جاد حق وہ متعین ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات سے، ورنہ تو ہر آدمی اپنے طور پر قرآن مجید کی تشریح کرتا چلا جائے گا، ہر شخص اپنا مفہوم لیتا چلا جائے گا اور اس مفہوم کو دوسرے پر لادنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو جو انسان اختلافات میں پڑا ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو بیان کریں گے، کیونکہ اس کتاب کا عالم یہ ہے کہ عجیب و غریب کتاب ہے اور اس میں
علوم کے دریا ہیں، لہذا اس میں مفاہیم بہت سے نکالے جا سکتے ہیں، اور بہت سے مفاہیم نکالنے کی وجہ سے انسان کو اس بات کا امکان ہے کہ گمراہی کا شکار ہونا پڑے، لہذا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اسی میں اس کے لیے نجات ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی تشریح کر دیں گے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی، دونوں تشریح اللہ کے رسول کریں گے، تو پھر اس کے بعد سے جب انسان اس کی پیروی کرے گا تو یہ کتاب اس کے لیے ہدایت بن جائے گی، اور جب یہ ہدایت بن جائے گی، اس کی رہنمائی کو دنیا میں قبول کر لے گا اور اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرے گا، اس کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرے گا، تو یہ کتاب اس کے لیے سراسر رحمت بن جائے گی۔ لہذا ارشاد فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبری ہے، گائیڈ لائنز ہے، اور کیا ہے، رحمت ہے۔ یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور یہ مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن ان کے لیے جن کے اندر ایمان ہو۔ اگر یہ کتاب پر ایمان ہی نہیں رکھتے اور کتاب کا پہلا حق نہیں ادا کرتے، جو ایمان ہے وہ پہلا حق ہے اللہ کی کتاب کا، تو لازمی بات ہے وہ کتاب سے استفادہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ایسے موقع پر انسان کجروی پر چل پڑتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تعویلات کرتا ہے، اور قرآن پاک کی غلط تشریحات کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے اور رسول کی پیروی کرتے ہوئے وہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھے گا تو یہ کتاب اس کے لیے دنیا میں رہنمائی، آخرت میں نجات، یہ کتاب اس کے لیے سراسر رہنمائی، عمل کرنے کے لیے دستور، اور اس کے لیے رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت، عافیت اور سلامتی اور کامیابی کا ذریعہ ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے تم کو زندگی ملے گی، انسانی زندگی ملے گی۔ ایک حیوانی زندگی تو سب کو ملی ہوئی ہے۔ حیوانی زندگی کیا ہے؟ سانس لینا۔ حیوانی زندگی کیا ہے؟ کھانا کھانا۔ حیوانی زندگی کیا ہے؟ کھائی ہوئی چیز کو ہضم کرنا۔ حیوانی زندگی یہ ہے کھائی ہوئی چیز کو پھر خارج کر دینا۔ یہ تو پورے حیوان جتنے ہیں جن کے اندر جان ہے، سب اس میں کامن ہے۔ پھر انسان کی کیا خصوصیت ہے؟ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جو اختیارات ہے انسان کو، جو اختیارات اللہ تعالیٰ نے دیے، ان اختیارات میں وہ اللہ تعالیٰ کو اختیار کرتا ہے، اللہ کو چنتا ہے، اس کے نظام کو چنتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کے لیے دوڑتا ہے، مسجدوں کو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے لیے اپنی کمائی ہوئی دولت میں سے ایک حصہ الگ کرتا ہے۔ کمانا تو ہر جاندار جانتا ہے، کماتا ہے، شکار کرتا ہے، اور ہم سے اچھا کہیں درندے کماتے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر دوڑ دوڑ کے اپنا حصہ منتخب کر کے اس کو کما لیتے ہیں، اس چک لیتے ہیں اور اس کو اپنے کھانے کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ یہ آمدنی جو ہے حاصل کرنا یہ تو کامن ہے، لیکن آمدنی میں سے ایک حصہ مما رزقناہم ينفقون، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا، کمائی ہوئی چیز میں اللہ کے لیے ایک حصہ الگ کرنا، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ ہر جانور بھوک لگتی ہے اور بھوک مٹانے کے لیے غذا حاصل کرتا ہے۔ انسان کو بھی بھوک لگتی ہے اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، بلکہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھوک مٹا لو، غذا حاصل کر لو، لیکن کہا کبھی کبھی بھوک برداشت کرو، کبھی کبھی 24 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے روزہ رکھو، بھوک برداشت کرو اللہ کے لیے، کھانے پینے سے باز ہو جاؤ۔ یہ انسان کے لیے ہے، انسان اس میں ممتاز ہے، جانور نہیں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے لیے تم سفر کرو۔ جانور سفر کرتا ہے بھوک کے لیے، پانی کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، انسان بھی سفر کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حج کے لیے تم سفر کرو، یہ انسان کی خصوصیت، میرے لیے تم سفر کرو، ہجرت کے لیے تم سفر کرو، میری نیت سے سفر کرو۔ تو انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اور دیگر جانداروں میں یہ کہ وہ اللہ کے حکم کے مطیع فرما بردار پابند ہے، اس فرما برداری کے خول سے وہ نکل ہی نہیں سکتے، اتنی ہی ان کی لمٹ ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے کے مطالبہ کیا کہ میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے آگے بڑھو۔ لہذا اللہ کی کتاب جب ایک بندہ اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی کرتا ہے، تو اس کو صحیح انسانی زندگی ملتی ہے، ورنہ تو وہ جاندار اور دیگر جانداروں کی طرح
ایسا تھا کہ کھا پی کر بس ایک زندگی بسر کر رہا تھا حیوانوں جیسی، لیکن یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نزول کی وجہ سے بندوں کو مل رہی ہے. اور کیسے یہ تاریخ میں ملی اس کا بھی میں اشارہ کروں گا. فرمایا دیکھو واللہ انزل من السماء ماء، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچانک ٹاپک چینج ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا کہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا اور رسول کو بھیجا گیا. رسول کی ذمہ داری بتائی گئی لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ لوگ جو اختلافات میں پڑے رہیں گے، آپ نبی آپ بیان کر دیجئے حقیقت کیا ہے. یہ اللہ نے اپنی کتاب اور رسول کی بعثت کا مقصد بیان کیا. اس کے بعد فوراً وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا. ٹاپک چینج نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ غور کرتے چلیے. بالکل ایسا ہے جیسے مربوط چلا آ رہا ہے اور اللہ کی ایک نعمت سے دوسری نعمت کا تذکرہ، اور دونوں نعمتوں میں جو غیر معمولی تعلق ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے. کیا واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے پانی برستا ہے. آج تک کی بھی ترقی اس بات کے کو ممکن نہیں کر سکی کہ اپنی مرضی سے پانی برسایا جائے. پانی بس اللہ کی مرضی سے اس کے حکم سے برستا ہے. اور پانی برسنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بے جان بنجر زمین میں ایک جان پیدا ہو جاتی ہے. آپ مئی کے زمانے میں کھیتوں کو دیکھیے کیسے وہ تڑخی ہوئی زمین کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے، اور اس کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد جبکہ جون کی بارش ہو گئی ہو، آپ پھر سفر کیجئے تو آپ کو سوائے سبز قالین کی کوئی اور چیز نظر نہیں آئے گی. ایسی گھاس اور ہریالی کے قالین نظر آئے گی جیسے سبزی کی بچھا دی گئی، گرینری کی بچھا دی گئی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو برساتا ہے اور اس کے ذریعے سے بے جان زمین میں جان پیدا کرتا ہے. بے جان زمین میں اللہ تعالیٰ جان پیدا کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اور سننے والوں کے لیے اس میں بڑی زبردست قسم کی نشانی ہے. پہلے سننے والوں کی تشریح میں کر دوں. یسمعون یہاں پہ انیشیل اسٹیج کے لیے نہیں آیا ہے. سننے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. سننے کی 3 کیفیتیں ہوتی. ایک وہ سننا جو آواز آپ کے کان میں آ جائے، بس اوقات وہ آپ سوتے ہوئے بھی سنتے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی چیختا پکارتا باہر سے ہارن بجاتا چلا گیا، آواز آپ کے کان میں پڑی، سن لیا آپ نے. سننا تو ہے یہ. اور یہ سننا جانوروں میں بھی ہے، یہ سننا جانوروں میں بھی ہے. لہذا جانور کو پکارا جاتا ہے، وہ سنتا ہے، آواز اس کے کان میں پڑتی ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے سنی ہوئی چیز کو سمجھنا. یہ بھی سننا ہی کہا جاتا ہے. سنی ہوئی چیز کو اگر سمجھ لیا انسان اور اس کے کان میں یہ آواز پڑی، آگ آگ، تو فوراً بیدار ہوا، چوکنا ہوا، اٹھ کھڑا ہو گیا. تو اس کے معنی یہ کہ اس نے مفہوم بھی اخذ کر لیا. لیکن اگر کوئی اور لینگویج میں وہ پکارا جا رہا تھا، آگ ہی کے لیے کوئی لفظ تھا، وہ چیخ رہا تھا اور آپ نے مفہوم ہی نہیں سمجھا، تو لازمی بات ہے اپنے کام میں آپ لگے ہوئے ہیں. تیسرا سننا یہ ہے کہ آواز کان میں پڑ جائے، انسان اس کا مفہوم بھی سمجھ لے اور اس پر عمل بھی کرے. آپ اس کے لیے بھی سننے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے میری بات نہیں سنی لہذا وہ آج غلطی پر ہے، آج ان کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. بات نہیں سنی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ نے یہ کہا کہ میں ان کو بہت سمجھایا اور ان سے یہ کہا کہ فلاں کام نہ کرو، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. اس کے کان میں تو آواز گئی تھی ان کے، اور آپ جس لینگویج میں بول رہے تھے وہ لینگویج بھی سمجھ رہے تھے، لیکن یہاں پہ تیسرے مفہوم کے لیے آپ سننے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. تیسرا مفہوم کیا؟ تیسرا مفہوم یہ کہ سننے کے بعد جو مفہوم آپ نے اخذ کیا اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تیسرا سننا. لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ دیکھو اس میں بڑی آیتیں ہیں ان کے لیے جو سماعت رکھتے ہیں، یعنی سنتے ہیں، مفہوم سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کے لیے فائدہ ہے. جو مفہوم ہی نہیں سمجھتے، عمل ہی نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں، کوئی نشانی نہیں ہے. کوئی نشانی نہیں ہے. وہ روزانہ بارش کو دیکھتے رہیں گے اور سنی انسنی کرتے رہیں گے، ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
بے شک اس میں بہت زبردست قسم کی نشانی ہے ان کے لیے جو سنتے ہیں یعنی سن کر سمجھ کر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا نشانی ہے؟ یہ دیکھیے نشانی یہ ہے کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو ایسی بنجر اور ایسی زمین پر نازل فرمائی جس میں صدیوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، جس میں صدیوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسی قوم کے جانب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں جس قوم کی جانب آپ سے پہلے بہت زمانے سے عرصے دراز سے کوئی نبی و رسول نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال پہلے آئے تھے، لیکن فلسطین اور بیت اللہ اور آس پاس کے علاقے میں آپ کی نبوت گھر کر رہ گئی، اور علاقے کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی مخالفت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچی تعلیمات وہ نکھر ہی نہیں سکی، گروتھ ہی نہیں مل سکا اس کو، وہ اپنے دائرے سے نکل ہی نہیں سکی۔ جب وہ تعلیمات دائرے سے نکلی تو اتنی ملاوٹ ہو چکی تھی، اتنی ملاوٹ ہو چکی تھی کہ جتنی ملاوٹ موسیٰ ندی حیدرآباد پہنچتے پہنچتے ہو جاتی، نالے کی شکل میں وہ تبدیل ہو جاتی۔ شرک کچھ میں رچ بس گیا تھا اور اس کو توحید کی ڈگر سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جب کہیں وہ فلسطین کے علاقوں سے نکلی تو اب پھر بنی اسماعیل کو اور مکے اور اس کے اطراف و اکناف رہنے والوں کو اس بات کا حق تھا، وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی کی سچی تعلیمات نہیں پہنچی، فہم غافلون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو نبی و رسول بنا کر بھیجا۔ لہذا ایسی قوم جو بالکل بے جان ہو چکی تھی، جس قوم کا عالم یہ تھا کہ اپنی اولاد کو تو وہ قتل کر دیتے، جس قوم کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ 20 سال جنگ لڑتے، لہذا حرب الفجار دیکھ لیجئے، حرب البعاث دیکھ لیجئے، حرب البصوص دیکھ لیجئے، تاریخ اٹھا کر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑ پڑے تھے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ پڑے تھے کہ آج کا ایک معقول انسان حیرت زدہ رہ جائے۔ جن کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے خانہ خدا کو شرک کا اڈا بنا دیا تھا، جن کا عالم یہ تھا کہ وہ طواف بھی کرتے تو ننگے طواف کرتے، ایسی بے جان قوم کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جب کتاب نازل کی، جس قوم کے بارے میں ان کی پڑوسی حکومت روم کی، ان کی پڑوسی حکومت ایران کی یہ کہتی تھی کہ ان عرب کے بدوؤں کو چھوڑ دو، صحرا میں سوائے قافلوں پر ڈاکہ ڈالنے کے ان کو آتا کیا ہے، اونٹوں کو چراتے ہیں، بکریوں کو چراتے ہیں، اور تیسری چیز نہیں جانتے یہ سوائے اس کے کہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کریں، جدھر پانی اور گھاس مل جائے ادھر جا کے خیمے لگا لے۔ ان بدوؤں کو چھوڑ دو، ان کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، بیکار چیز، جیسے کہ بیکار قسم کے پتھرے اور ڈھیلے پڑے ہوئے جن کو انسان نہیں چنتا، ایسے ہی ان کی جانب نہ روم دیکھتا تھا نہ ایران دیکھتا تھا۔ ایسی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، قرآن پاک نازل فرما، اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے اس قوم میں زندگی پڑنے لگی، ایسی زندگی پڑ گئی کہ یہ 23 سال کے بعد پھر پوری دنیا کے لیڈر بن کے کھڑے ہو گئے، پوری دنیا کے لیڈر بن کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، خلافت راشدہ کا زمانہ دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیے کہ پوری دنیا کی لیڈرشپ ہو رہی، روم کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، ایران کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو گئی، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی مدینہ منورہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر جان ڈالی، بے جان بنجر زمین جو محسوس ہو رہی تھی، اور جن صحرا نشینوں کو کوئی چھیڑتا بھی نہیں تھا، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، بلکہ خیرات بھی نہیں دینا چاہتے تھے جن کو، وہ ان لوگوں کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ دنیا کے قائدین بن کر کھڑے ہو گئے، دنیا کا نقشہ بدلتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اس کتاب کو آسمان سے نازل فرمایا، اور 23 سال تک کی کتاب ایسے ہی نازل ہوتی رہی، جیسے کہ برسات کے زمانے میں دھیرے 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 پانی برستا رہتا ہے، اور پھر برسات کیا ختم ہوتی ہے کہ فصل بہار آ جاتی ہے، کھیت بھی لہلہا جاتے ہیں، اور درخت بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں، پھلدار ہو جاتے ہیں، پھل دینے لگتے ہیں۔ بالکل یہی عالم ہو گیا اس انسانی معاشرے کا، جس انسانی معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کتاب انسانی دلوں پر نازل ہوگی، انسانی زندگیوں میں نازل ہوگی، تو پھر ایک نئی زندگی، ایک نیا نشاط، ایک نئی جان انسانوں کے اندر پڑ جائے گی۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے
مثال بیان فرمائی برسات سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کی تمہارے اندر صلاحیت ہے تو پھر تمہارے لیے یہ کتاب بہار پیدا کر دے گی، ایک نئی زندگی دے گی۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا اللہ نے جو مجھے کتاب کے ساتھ بھیجا اس کی مثال اے لوگوں سمجھ لو۔ حدیث صحیح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی مثال ایسا ہی ہے کہ اب مجھ سے جن انسانوں کا واسطہ پڑتا ہے ان کی 3 قسمیں ہیں، فرمایا آپ نے 3 قسمیں ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے زمین کی۔ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جس کے اوپر پانی برستا ہے تو وہ چٹیل بنجر پانی کو جمع کر لیتی ہے، تالاب اور کنڈا وجود میں آ جاتا ہے، پانی کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے جس سے زمین کو تو فائدہ نہیں ہوتا، دیگر لوگوں کو ہوتا ہے، دیگر مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ زمین ایسی ہے چٹیل بالکل میدان اور پہاڑ چٹان جس میں سے پانی بہہ کے چلا جاتا ہے، نہ زمین کو فائدہ ہوتا ہے، نہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے، نہ دیگر کسی اور مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں بڑی زرخیز، پانی جذب کر لیتی، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، پودے نکل آتے ہیں، کھیتی نکل آتی ہے، باغ پیدا ہو جاتا ہے، مخلوقات کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں تم بھی 3 زمروں میں منقسم ہو۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل بیکار ناکارہ، قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، بہتا چلا جائے گا اللہ کا کلام اور وہ بے حس پڑے رہ جائیں گے۔ کہا کچھ ایسے ہیں کہ میرے کلام کو روک تو لیں گے، تھام تو لیں گے اور دوسروں تک پہنچا دے کے خود عمل نہیں کریں گے، خود کو تو فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا۔ کچھ ایسے ہیں فرمایا جن کے دلوں پر میرا کلام، اللہ کا کلام نازل ہوگا تو ان کے دلوں پر یہ ایسا اثر کرے گا کہ عمل بھی کریں گے، لوگوں کو بھی سکھلائیں گے، لوگوں کو بھی پہنچائیں گے، تو وہ زرخیز زمین کی مانند ہے جس کا ہر دو کو فائدہ ہوگا، خود کو بھی ہوگا، دیگر کو بھی ہوگا۔ فرمایا یہ ہے مثال جو اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا، اور وہ اور اللہ کی مخلوق اور اللہ کے پیدا کردہ لوگوں کے درمیان جو رشتہ ہے اس کی مثال ہے جس کو تم سمجھ لو۔ لہذا ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب ہے، اس نے نازل فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ لوگوں کے لیے آپ بیان کر دیں، کلام کو پہنچا دیں۔ اب یہ ہے کہ جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ فائدہ اٹھائیں گے، جو بے حس ہوں گے وہ چکنے پڑے رہ جائیں گے، اور جن کے اندر وہ خود بھی فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہوگی، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی صلاحیت ہوگی، وہ اسی شان سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تو سب کے لیے فائدے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ یہ بارش کی برستی ہوئی موتیوں کی طرح ہے، جو موتیوں کی شکل میں پانی برستا ہے اس کی شکل میں ہے، لیکن فائدہ اٹھانا تو وہ اپنے اندر ہوتا ہے، انسان کی اپنی جان میں ہوتا ہے، لہذا جس کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اٹھائے گا۔ اس میں بڑی نشانیاں، اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا بڑا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار دہائی دی کہ اپنے آس پاس پر جس کو آپ انوائرمنٹل سائنسز کہتے ہیں، ذرا اس میں غور کرو تو دیکھو اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ لہذا ان زبردست نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اللہ کی حکمت کا تذکرہ چل رہا ہے، اس کی ربوبیت کا تذکرہ چل رہا ہے، بلکہ اس کی کمال ربوبیت کا تذکرہ اب آگے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔